بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ ہم لوگ خالصتان سے نیوز شامل کریں گے۔ تو انڈیا میں تحریک چل رہی ہے کسانوں کی، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور خالصتان کے جو ریفرنڈم ہوا ہے کینیڈا میں اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کینیڈا کے جو رزلٹ آ گیا ریفرنڈم کا، اور اس پہ جو ہے وہ وہی ہوا کہ خالصتان کے حق میں آیا ہے، اور یعنی کہ سکھوں کے حق میں آیا ہے۔ اور کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم خالصتان کا جو حق ہے وہ سکھوں کو دیا جائے، یعنی کہ ان کے علیحدہ وطن کا جو ان کا ایک حق ہے وہ دیا جائے۔ اب اس بیان سے آپ ذرا اندازہ لگائیے گا کہ انڈیا کی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ G20 سمٹ ہوتا ہے یا COP26 ہوتا ہے، کینیڈا جو ہے وہ دوست ہے بھارت کا، لیکن جب بات آتی ہے خالصتان کی تو کینیڈا اس میں بھارت کا ہرگز بھی ساتھ نہیں دیتا۔ آپ کو بتاؤں کہ بھارت کو صرف یہ لوگ ایک مہرے کے طور پہ استعمال، یعنی کہ نریندر مودی ہے یا بھارت ہے اس کو ایک مہرے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ جب دل چاہتا ہے امریکہ کوئی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ پاس کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ کیا بات ہوئی ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان۔ یہ بات ہوئی ہے، یہ معاہدہ طے پایا ہے، جو کہ اس کی شاید عوام کو بھی نہیں پتا ہوگا، کیونکہ بھارتی میڈیا ساری باتیں تو چیخ چیخ کے بتاتا ہے، چاہے وہ حسن علی کو جو ہے وہ شیعہ قرار دے دیا جائے جبکہ وہ اہل حدیث ہے، اور پاکستان میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی جائے، یا ٹیم میں جو ہے متنفر کرنے کی کوشش کی جائے، یا پھر پاکستان کی ٹیم میں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، تو وہ سارے کام بھارتی میڈیا بہت شوق سے کرتا ہے، لیکن اپنے جو ہے ملک کے بارے میں نہیں بتائے گا کہ مودی کا کیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ امریکہ کے ساتھ جناب معاہدہ یہ ہوا ہے کہ پہلے بھی امریکہ نے پینٹاگون کے لیے، اور یہ روسی وزیر خارجہ کی طرف سے بیان آیا تھا، رشیا کی طرف سے بیان آنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے اس دنیا کے اندر سارے ممالک کے ساتھ، یعنی کہ اس کی پورا ایک بہت بڑی حیثیت ہے، جیسے امریکہ کی ہے، رشیا کی ہے، چین کی، ان ممالک کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ تو رشیا کی طرف سے ایک بیان آنا، اور وہ یہ کہ امریکہ نے جو ہے وہ پینٹاگون کے لیے کچھ علاقے انڈیا سے مانگے ہیں، اور انڈیا کو کہا ہے کہ کچھ علاقے جو ہیں وہ دینے ہیں۔ اچھا، کیونکہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے افغانستان سے، تو اس کی جو ہے وہ دخل اندازی ختم ہو گئی ہے۔ امریکہ کسی صورت سے اپنے آپ کو یہاں پہ شامل کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ انڈیا کو استعمال کرے گا، ہمیشہ کی طرح جس سے استعمال کرتا ہے، اور انڈیا استعمال ہو رہا ہے۔ انڈیا کے اندر مودی نے اپنے ملک کو تباہ کر دیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ خالصتان تحریک الگ ہے، دوسری تحریکیں الگ چل رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے آسام میں ہو رہا ہے، سب جگہوں پہ آپ لوگ خود جو جانتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اپنے ملک کے حالات، کس طرح سے ہر جگہ پہ انڈیا میں جو ہے وہ تحریکیں چل رہی ہیں، اور انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے معاہدہ یہ کیا ہے مودی نے کہ جو اس کی فوج ہے اس کے اہم ترین جو ایک پوسٹ ہے وہ ان لوگوں کو دے دی، نہیں کہ ویسے بھی امریکہ جو ہے شیئر کرتا رہتا ہے، آپس میں ان کے درمیان شیئرنگ ہوتی ہے، لیکن اب جو اہم ترین افواج کی جو کمانڈ جو ہوگا وہ امریکہ کا ہوگا، چل انڈیا رہا ہوگا۔ پہلے یہ ہوتا تھا، لیکن اب باقاعدہ یہ سب چیزیں اس کے ہینڈ اوور کر دی گئی ہیں۔ یہ بات جو ہے مودی حکومت کبھی بھی اپنے ملک میں نہیں بتائے گی، کیونکہ اس کے خلاف ہو جائے گی ساری اس کی قوم۔ جو مودی کے امریکہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے تو اس میں سب باتیں طے ہوئی ہیں، کیونکہ انڈیا نے جو ہے کیونکہ چین کے بارے میں جا کے بات کی، تبت کے بارے میں جو اس کو مسئلے مسائل ہیں وہ ہمیشہ امریکہ کو جا کے بتاتا ہے، تو اس نے چائنا کو روکنے کے لیے امریکہ کا استعمال کرنا چاہا، تو امریکہ نے کیا کیا کہ الٹا، کیونکہ امریکہ تو اس کو استعمال کرتا ہے، وہ استعمال کیوں ہوگا امریکہ؟ تو امریکہ نے اپنے مہرے کو استعمال کرتے ہوئے، اسی کو استعمال کرتے ہوئے اس خطے میں قدم رکھنے کی پوری کوشش کر لی ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اب اس نے کہا ہے کہ پینٹاگون کے کچھ علاقے، نہیں کہ اس نے اس کو دلاسا دیا ہے مودی کو کہ ہم تمہاری جگہ تمہارے حصے میں آئیں گے تاکہ چائنا تم پہ حملہ نہ کرے، چائنا تمہیں تنگ نہ کرے، انڈیا پاکستان سے تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہے۔ تو جب امریکہ درمیان میں آ رہے گا تو یہ خود کو سیف سمجھے گا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بھارت افغانستان بننے جا رہا ہے، مودی بھارت کو افغانستان جیسے ملک میں دھکیل رہا ہے۔ یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو، کیونکہ عوام کو نہیں پتا، عوام تو نہیں سوچ رہی، عوام کو بہت ساری باتوں کا نہیں پتا ہوتا۔ پھر ہم بات کریں کرتارپور جو راہداری ہے اس کے بارے میں، کہ سکھوں کے لیے جو ہے وہ پاکستان نے باقاعدہ اس کو بنایا، اس کو رینوویشن کی، اور اس راہداری کو کھولا، اور سکھوں کے لیے کھولا تاکہ وہ اپنے آگے مذاہب کے جو ان کے ارمان ہیں وہ وہاں پہ نکالیں، اپنی عبادتیں کریں جو ہیں،
تاکہ ان کو تسکین ملے. کرتارپور جو کوریڈور ہے اس سے جو ہے وہ سکھوں کو محروم رکھا ہوا ہے 1 سال سے، یعنی کہ تقریباً 1.5 سال ہونے کے قریب ہے، اور سکھ جو ہے وہاں پر آ کے اپنی عبادت نہیں کر پا رہے. اب یہ ہے کہ پاکستان نے اپیل کی ہے اور انڈیا سے کہ کم از کم ہم یہاں سے، ہم نے تو کھولا ہوا ہے، ہم نے تو منع نہیں کیا، لیکن تم کم از کم کھول دو. تم کیوں نہیں کھول رہے؟ تمہیں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ تم اپنی ساری عبادتیں کرتے ہو لیکن تمہیں دوسرے مذاہب سے مسئلہ ہے. اور اس وجہ سے جو ہے بیچارے سکھوں کے ساتھ یہ پرابلم آ رہا ہے کہ وہ اپنے عبادت بھی نہیں کر پا رہے. میں نے جیسے کل ڈسکس کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ کہ کس طرح سے پوری دنیا میں ریفرینڈم ہوگا، ہر ملک کے اندر ہوگا، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، اور دوسرے ممالک جتنے بھی ہیں جہاں جہاں سکھ موجود ہیں، وہاں پہ ریفرینڈم ہوگا خالصتان کا، اور وہاں پہ یہ وہی رزلٹ ہوگا جو کہ یو کے میں تھا، اور وہی ہوا کہ کینیڈا میں جو ہے وہ بالکل وہی رزلٹ پازیٹیو نکلا. اور نہ صرف کہ کینیڈا میں رزلٹ یہ صحیح نکلا بلکہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے باقاعدہ یہ بات بول بھی دی، یعنی کہ سربراہ جو مملکت ہے کینیڈا کے، انہوں نے یہ بات بول بھی دی کہ خالصتان جو ہے وہ حق ہے سکھوں کا، تو یہ ان کو ان کا حق دیا جائے. کشمیر میں جو ہے وہ انڈین میڈیا یہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر چینی فوج آ چکی ہے، یعنی کہ چائنیز فوجی آ چکے ہیں، اور چائنیز فوجی جو ہیں وہ آ کے باقاعدہ لڑ رہے ہیں، کشمیری مجاہدین کا ساتھ دے رہے ہیں. اور وہاں پہ بالکل جیسے لداخ پہ انہوں نے اپنے ایک بنکرز بنائے تھے، گاؤں آباد کر لیا تھا لداخ میں، اروناچل پردیش کی طرف، اور باقاعدہ ایک کہتے ہیں نا 5 کلومیٹر تک کا جو گاؤں ہے وہ اتنا انہوں نے آباد کر لیا ہے چائنیز نے انڈین بارڈر کے اندر. تو اب یہ سلسلہ ہے کہ یہی سب کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کشمیری مجاہدین جو لڑ رہے ہیں ابھی تک بھارتی فوجیوں سے، اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو اور یہ ادھر سے بھارتی فوجی جو مرے جا رہے ہیں، کوئی ڈر کے مارے وہ استعفے دے رہے ہیں، کبھی خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ان کے بہت زیادہ برے حالات ہیں. اور انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں مودی صاحب، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ یعنی کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ فوج تعینات پہ تعینات کر رہے ہیں، جیسے کہ کبھی 5,000 جا رہی ہے، کبھی 60,000 جا رہی ہے، کبھی 11,000 جا رہی ہے، تو وہ فوج کو روک نہیں رہے. ویسے بھی 9 لاکھ آلریڈی موجود ہے، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہے کہ وہ اتنے چھوٹے سے خطے میں اتنی فوج جا رہی ہے، اتنی فوج کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو یہ اب انڈین میڈیا نے شور مچانا شروع کر دیا کہ پاکستان اور چین مل کے وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا بارڈر کھول دیا ہے، بڑا بارڈر کھول دیا ہے انہوں نے، اور ایک جو ہے وہ ایک نیا محاذ کھل گیا ہے، وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو انہوں نے آ کے گاؤں آباد کر دیا ہے. یعنی کہ انڈین میڈیا یہ نہیں سوچ رہا کہ کس طرح سے پاسبل ہے، پاکستان کیوں کر ایسی حرکت کرے گا، یا چین کو کیا پڑے گا، چین کا کون سی ایسی دیوار نکل آئے کہ وہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں گھس جائے گا. اور اگر پاکستان سے گھسے گا تو پاکستان کی طرف سے پاکستان فوج کیوں نہ چلی جائے بچانے کے لیے کشمیری مجاہدین کو. تو یہ کیسی عجیب سی بات ہوتی ہے. وہ کشمیر میں بھی حالات اس طرح سنگین ہو رہے ہیں. وہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ سرچ آپریشن گھر گھر میں انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور میں آپ کو کئی دن پہلے بھی اس بارے میں بتا چکی ہوں، یہ سرچ آپریشن چل رہا ہے. وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ باقاعدہ ایک واقعہ کریٹ کرتے ہیں، واقعہ بنا دیتے ہیں، یعنی کسی کو مار دیں گے، کہیں جگہ پہ حملہ کرا دیں گے، کچھ ایسا کر دیں گے. اس کے بعد پھر کیا کریں گے، سرچ آپریشن کریں گے، جگہ جگہ پہ گھروں میں گھس کر سرچ آپریشن کریں گے، لوگوں کو جو ہے وہ پکڑیں گے، جوانوں کو اٹھا کے منتقل کر دیں گے جیلوں کے اندر، اور ایسے نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیں گے کہ ماں باپ روتے ہیں. اب ان کا تو کیونکہ، اور پھر خواتین کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہ ظاہر سی بات ہے انڈیا میں بھی خواتین بیٹھی ہیں، وہ بھی جانتی ہیں، ہم بھی خاتون ہیں، تو ہم مطلب یہ سب ایک انسانیت کے خلاف ایسی جو ہے وہ انڈیا کی جو فوج ہے، یا پھر یا مودی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ حرکتیں کر رہی ہے. وہاں پہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اتنے کم لوگ ہیں، جو خطہ اتنا چھوٹا سا ہے مقبوضہ کشمیر جو ہے، اس میں 9 لاکھ تو آلریڈی موجود ہے، پھر 60,000 الگ گئی، پھر 11,000 الگ گئی فوج، اور پھر 5,000 الگ گئی. تو کیا کریں گے کیا وہاں پہ؟ مجھے لگتا ہے کہ صرف فوج ہے اس خطے کے اندر رہ جائے گی، اور باقی سارے انسانوں کو ختم کر دیں گے تاکہ خطہ ان کے ہاتھ میں آ جائے. تو یہ ہے ابھی تک کی کشمیر کی صورتحال. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.